چیز اس وقت مطلب امریکہ یقیناً ڈائریکٹلی وہاں سے تو کبھی انہوں نے اس طرح کا کام نہیں کیا، بلکہ آج ہی میں ایک فورن نیوز پیپر کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں یہی تھا کہ مطلب دوسرے کی جگہوں پہ جا کے اپنی جنگیں لڑنا، وہ افغانستان جنگ ہو، ویتنام جنگ ہو، عراق جنگ ہو، مطلب جس کا بھی ہم نام لے تو اسی طریقے سے انہوں نے کیا. سر یہاں پہ انہوں نے کیونکہ ہندوستان کو کوڈ میں شامل کیا، اور ہندوستان کی مطلب جو پالیسی ہم دیکھتے ہیں وہ بڑی کلیئر اور سٹیٹ ہے. جے شنکر صاحب کہتے ہیں بھائی آپ اپنی جنگ لڑو، ہم اپنی جنگ لڑیں گے اگر اب ضرورت ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں ہندوستان کو؟ کیونکہ ڈائریکٹلی تو وہ کسی کے اوپر مطلب کبھی نہیں آتے، اسی طریقے سے کرتے ہیں، کوئی جگہ ڈھونڈتے ہیں، وہاں پہ اپنے لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور پھر اپنا کام کرتے ہیں. اور مجھے آئی ہوپ انڈیا چائنا کے خلاف اس جنگ میں امریکہ کا وہ نہ ایجنٹ بن جائے، کیونکہ مجھے انڈیا کو اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. واٹ ڈز انڈیا گین آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیں ہے تو یہ ایشین ملک ہی نا، اور چائنا نیبر ہے اس پورے علاقے. آج تک اگر انڈیا نے کبھی اس طرح نہیں کیا کہ باہر کے انویڈرز کا حصہ بن کے تو کسی ایشین ملک کے ساتھ جنگ کا حصہ بن جائے، تو اب وہ کیوں کریں گے؟ وہ کوئی نہ کوئی آرگیومنٹ بنا لیں گے کہ شارٹ آف وار ہم یعنی اس پورے ایشو کے اندر چاہتے ہیں کہ یہ امن ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. مجھے لگتا ہے اس قسم کے بیان انڈیا کی طرف سے آئیں گے. اگر ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے اور انڈیا اس میں انوالو ہو جاتا ہے تو پھر نائدر یو نو اور آئی نو، کیونکہ ان کے کانسیکوینسز تو انکنٹرولیبل ہو جائیں گے نا. کیونکہ دونوں نیوکلر پاورز ہی نہیں ہے، بہت بڑی ان کی آرمڈ فورسز بھی ہیں. بالکل. تو ایک دفعہ جب جنگ شروع ہو جائے تو وہ ختم. پہلے تو ہوتا ہے کہ اور ملکوں کی جنگ ہوتی ہے تو یہ لوگ بگ پاورز آ کے انٹرمین کر کے انہیں رکوا لیتی ہیں. تو جب میجر پہلوان ہی لڑنا شروع کر جائیں تو ان کو روکے گا کون؟ سو آئی ڈونٹ تھنک انڈیا would be stupid enough کہ اس جنگ کے اندر جا کے اپنی آرم فورسز کمٹ کر دے. اوکے، میرا خیال ہے. اچھا سر، مطلب یہاں جی کیونکہ مطلب جب بھی ہم سنتے ہیں ان کو کہتے ہیں بھائی ہماری 75 ایئر جب سے پارٹیشن ہوئی ہے اس وقت سے لے کے ابھی تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے کسی کو یا تو اس طرح جگہ دی ہو یا پھر اس طرح کا ڈائریکٹلی ہم نے کوئی انوالومنٹ کی ہو. بے شک ہم کوارڈ کا بھی حصہ ہے، ہم اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہیں امریکہ کے، لیکن ہماری اپنی ایک فورن پالیسی بھی ہے اور ہم اسی کو لے کر چلتے ہیں. وہ بے شک امریکہ کو اچھا لگتا ہے، چائنا کو برا لگتا ہے، چائنا کو برا لگتا ہے، رشیا کو اچھا لگتا ہے، کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں، ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. صرف دوسری طرف پاکستان فارن آفس کا سٹیٹمنٹ جب یہ نانسی پیلوسی صاحبہ پہنچ گئی تھی یا پہنچ رہی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم اگر کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو ہم ایک سائیڈ لیں گے چائنا کی. ہم کیونکہ اس وقت تو سر ہم پھنسے ہوئے ہیں، مطلب آپ کو پتا ہی ہے کہ پیسوں کے ہم آئی ایم ایف سے لون لے رہے ہیں، چائنا سے بھی پکڑ رہے ہیں، سعودی عربیہ سے بھی، تو ہمارے لیے تو ناراضگی ہم کسی کی بھی مول نہیں لے سکتے. تو یہ بیان آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ آیا پاکستان کو دینا چاہیے تھا کہ مطلب دو ہاتھیوں کی لڑائی میں خواہ کا کودنے کا مطلب کیا تک بنتی ہے؟ میں تو آپ سے اگری کرتا ہوں جو آپ نے اب کہا ہے. یہ بیان دیتے کہ ہم چاہتے ہیں اس علاقے میں کوئی جنگ نہ ہو، جنگ ہوگی تو اس کے اثرات ساری دنیا پہ پڑیں گے، تباہی ہوگی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے آفس کو استعمال کر کے کوئی ہم پیس اور انڈرسٹینڈنگ کا رول پلے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. یہ کہہ دیتے پاکستان والے تو میں سمجھتا ہوں مناسب تھا. اب یہ کہہ دینا کہ ہم چائنا کا ساتھ دیں گے، ادھر آئی ایم ایف کے سامنے جا کے ترلے کرنا کہ ہمیں لے وہ دے دے. ونس اگین اف دس از ٹرو تو پاکستان ہیز پٹ اٹس اون انٹرسٹ ایٹ رسک فار نو ریزن، نو گین. مجھے تو نظر نہیں آتی. چائنا کی پاکستان کیا مدد کر سکتا ہے؟ کیا بیسز یہاں پہ دے دیں گے ہوائی جہازوں کی جو، مگر وہ تائیوان کے تھیٹر میں تو پاکستان سے جانا کم افیکٹو ہے جتنا کہ چائنا اینڈ ڈائریکٹ تائیوان والا ہے. سو پاکستان کا اس میں کیا رول ہے کہ ہم چائنا کا ساتھ دیں گے؟ ونس اگین ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ. اگر نہ دیتے تو کوئی نقصان نہیں تھا، فائدہ ہوتا اگر کہتے کہ ہم
ان حالات میں دونوں ملکوں کے ہم دوست ہیں, اگر ہماری مدد سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کم ہو سکتی ہے تو وہ رول ہم پلے کرنے کو تیار ہیں. اوکے یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایگزیکٹلی بیان بیکار تھا, بے معنی تھا. اوکے سر, مطلب یہی اسی کو آگے لے کے اگر ہم چلیں تو ایمن الظواہری ابھی 3-4 دن پہلے ان کو مارا گیا کابل کے اندر, اور ایک مطلب اب جا کے تھوڑی سی مطلب کنٹروورسیز کریٹ ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ اسی دن جس دن یہ خبر آئی تھی تو اس دن آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی آیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. تو یہ خبر تھوڑی سی ایسا لگ رہا تھا کہ ہلکی سی اس خبر کی وجہ سے دب گئی تھی, لیکن اب کوئی کہتا ہے جی ڈرون ادھر سے اڑاتا, کوئی کہتا ہے ڈرون ادھر سے اڑاتا, اور مطلب عجیب عجیب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں آئی ایم ایف نے مطلب سارا کچھ کر دیا, ڈالر بھی نیچے آنا شروع ہو گیا, اور امریکہ نے بلکہ کل ایک ٹریٹی وہ کی ہے, ایگریمنٹ ایک سائن کیا ہے کہ $72 ملین ہم امن ڈیم کے لیے دے رہے ہیں. تو ساری چیزیں ایسے لگتا ہے کہ مطلب ودن اے نو ٹائم شروع ہو گئی, اور اب لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید پاکستان سنبھل جائے گا, جو ہمیں لگ رہا تھا کہ ڈیفالٹ کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. تو کیا چیز ایسی ہوئی ہوگی, پاکستان نے کیا ایسی ہیلپ کی ہوگی کہ امریکہ بڑا خوش ہوا اس سے, اور انہوں نے کہا چلو جی خزانوں کے منہ کھول دو. اب یہ میں تو نہیں کہہ سکتا, جب تک ڈرون کی لوکیشن پتہ نہیں لگتی کہ یہ کہاں سے اڑا ہے جی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ جنرل باجوہ کا فون گیا تھا امریکہ کو کہ ہماری مدد کریں, ونڈ شامن کو سر. یس رائٹ. تو اس کے بعد ہی یہ الزواری کا یہ جو ہے وہ اپنا اسیسینیشن ہوا ہے. کچھ لوگ تو اس کا کنیکشن بنا سکتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی مدد پاکستان سے ہوئی ہے, بٹ ایز لانگ ایز دس از ناٹ کنفرمڈ وی ہیو نو بیسس آف سیئنگ کہ کیا کنیکشن ہے. اور اگر وہ اب ریلیز کر رہے ہیں 80 ملین ڈالر آپ بتا رہے ہیں کسی ڈیم ڈوم کے لیے, سر $72 ملین ممن ڈیم کے لیے. اوکے, تو یہ امریکہ سے ہی آ رہے ہیں نا, یعنی جی ان جی کے بالکل امریکہ کر رہا ہے. وہ آ رہے ہیں, تو پھر یہ بیان دینے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں. یو سی سم who's our foreign minister by the way, کوئی ہے آج کل فورن منسٹر؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب سر. تو ان کا کوئی بیان آیا ہے اس کے اوپر کہ فورن آفس کا آیا ہے؟ سر یہ فورن آفس کے اسپوکس پرسن کا ہے. تو لیٹس ویٹ اینڈ سی واٹ our foreign minister says on this. ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ میری نظر سے سر کم از کم نہیں گزری کہ انہوں نے کچھ, اور اگر نہیں گزری تو یہ بھی سگنیفیکنٹ ہے نا کہ فورن منسٹر از کوائٹ بٹ فورن آفس جو ہے وہ ایک بیان دے دیتا ہے, جس کی آفس کا بیان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پروٹوکول میں اتنے ہائی بیسس کا نہیں ہوتا. فورن منسٹر اگر بولے گا تو زیادہ اسٹیٹ کی جو انٹینشن ہے وہ ظاہر ہوگی. ٹھیک ہے, having said all this, یہ بیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, اچھا سر میں یہ سمجھتا ہوں